الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ معزز حاضرین، آج کا عنوان ہے پیغمبر اسلام کے انقلابی تعلیمات۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب سمجھیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ دین کو اپنا مزاج بنا لیں۔ جب لوگ اپنے مزاج کے مطابق دین کو ڈھالنے لگتے ہیں تو وہ من مانی کرنے لگتے ہیں اور دین کی حدوں سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اور اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور انقلابی نبی ہیں اور عالموں کے نبی ہیں۔ نبی کو رحمت بنا کر پوری انسانیت کے لیے نفع بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ پیغمبر اسلام کی انقلابی شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے بتایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جب انقلابی نبی ہیں اور آپ کے ذریعے سارے ادیان پر انقلاب دین کا، اسلام کا ظاہر ہوگا۔ جس طرح تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کیا، اسی طرح آپ کے فیض و صحبت سے ذرے کو اللہ نے آفتاب اور سورج بنا دیا۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کہ نبی کی نظر اسے مردہ دل زندہ ہو گئے، اور خود نہ تھے راہ پر سیدھے راستے پر تو اوروں کے ہادی بن گئے، اور اللہ کے نبی کی برکت سے دل روشن ہو گئے اور آنکھوں کو بینائی نصیب ہو گئی اور خطرے دریا بن گئے۔ تو حضور کے ذریعے ہر شعبے میں انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں، ان میں چند چیزوں کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، حضور کی برکت سے حضور نے وحدت الہی کا تصور دیا ہے، توحید پرستی کا تصور دیا ہے کہ عبادت صرف بصرف اللہ ہی کی ہوگی، پیشانی صرف بصرف اللہ ہی کے سامنے جھکے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تصور دیا ہے کہ دوسری طرف شرک، بت پرستی، 360 بت، ہر طاقت کا خدا الگ، اور دوسری طرف قیامت کے منکرین، خدا کے انکار کرنے والے، اور تیسری طرف توحید پرستی پر جمنے والے۔ ایک انقلابی عقیدہ حضور نے دیا، اس عقیدے سے جواب دہی اور خدا کا خوف آ جاتا ہے، ورنہ دنیا پرست لوگ محض عیاش پرستی میں لگ جاتے ہیں۔ اور توحید کے ذریعے یہ اعلان کیا گیا کہ پیشانی اللہ ہی کے سامنے جھکے گی، اور خدا نے انسان کو فضیلت دی ہے کہ سارے جانور جتنے بھی ہیں وہ کھانے تک منہ لے کر جاتے ہیں، اور اللہ نے، خدا نے انسان کے اعزاز بڑھایا ہے، اکرام بڑھایا ہے، اور بتایا کہ انسان ہی ایک ایسا مخلوق ہے کہ یہ کھانے کو اپنے ہاتھ کے ذریعے منہ تک لے کر جاتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی مخلوقات نظر آتی ہیں وہ انسان کے بعد ہی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ قرآن نے اور اللہ نے بتا دیا کہ جتنی مخلوقات ہیں سب پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، اور فضیلت دینے والے خدا کی ہم کو اعزاز اور اکرام کرنا چاہیے، اور یہ خدا کا تصور ہی کے ذریعے ہم اللہ کا احترام کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایمان والا، توحید پرست والا بندہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہے، اور حضور نے اس فکر کو غالب فکر بنایا۔ باریک باریک شرک کے سوراخوں کو نبی نے ختم فرمایا۔ اگرچہ ہر مذہب میں توحید پرستی کچھ نہ کچھ باقی ہے اور کچھ نہ کچھ کتابوں میں ذکر ہے، لیکن اس توحید پرستی کو جتنا اسلام نے غالب بنایا اتنا غالب دوسرے مذاہب والوں نے نہیں رکھا۔ قرآن نے صاف صاف بتا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ دوسری جگہ فرمایا، ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک جیسے گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا بھاری گناہ ہے۔ قرآن نے بتایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ جو مشرک ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ تو دوسری انقلابی تعلیم نبی کی انسانی وحدت ہے کہ حضور سے پہلے انسان کے درمیان امتیازات موجود تھے، اونچ نیچ، بڑے چھوٹے، مالدار
غریب کا تصور تھا، اور جیسے ایرانیوں کا تصور تھا جو بادشاہ کے خاندان سے وہ خدا کا کنبہ ہیں، معزز لوگ ہیں، اور ہندوستان میں بھی غیروں میں یہ عقیدے موجود ہیں کہ بعض خدا کے سر سے پیدا ہوئے، بعض خدا کے بازو سے، بعض خدا کے ران سے، بعض خدا کے پیر سے پیدا ہوئے، اور جو پیر سے پیدا ہوئے وہ حکومت کے لائق اور فائق نہیں ہیں، وہ نچلی ذات کے لوگ ہیں، اور گھٹیا کام ہی ان کے حوالے کیے جاتے تھے اور ان کو نیچ نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضور نے انقلابی تعلیم دی کہ انسان میں کوئی امتیاز نہیں ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں فضیلت ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ تم میں موجود ہے۔ تو بزرگی کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے درجہ بندی، برتری، فوقیت، بڑائی وہ تقوی سے ہی ملے گی، صرف بصرف اللہ کا ڈر اور تقوی ہے۔ اس اعلان سے عزت کے معزز لوگ، بڑے بڑے لوگ، اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کے ذریعے ان کے بڑائی کو پاش پاش کر دیا، ختم کر دیا، اور اسی طریقے سے حبشہ اور روم کے بلال رضی اللہ عنہ اور صہیب رضی اللہ عنہ کو ایک ہی صف میں اللہ تعالیٰ نے لا کر کھڑا کر دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی وجہ سے، اسی اسلام کے تصور کی وجہ سے ہم عرب ممالک میں آج بھی دیکھتے ہیں کہ ایک کار ڈرائیور ہے لیکن افطاری کے موقع پر ایک وقت کا بادشاہ بھی ان کے بازو بیٹھا ہوا افطاری کر رہا ہے۔ تو یہ اسلام کا تصور ہے، اور قرآن نے بتا دیا نبی کے زمانے میں بھی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، نبی جی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کو اپنا مقصد بناتے ہیں اور اس کی رضا کو تلاش میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنی طرف سے ان لوگوں کی وجہ سے نہ ہٹائیے جو بڑے لوگ ہیں، مالدار قسم کے، شریف قسم کے، اور سیاست میں بڑے لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کو خدا نے اہمیت دی ہے کیونکہ ان کا مقصد اول ہی خدا ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسے فرما روا بھی انہی لوگوں کو سردار کے لفظ سے مخاطب کرتے تھے، اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مدینہ چھوڑ کر کام سے باہر جاتے تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو عارضی گورنر بنا کر جاتے، اور اللہ کے نبی نے یہ تصور دیا کہ کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، حتیٰ کہ زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام سپہ سالار نبی نے بنایا۔ اس طرح حضور نے بڑے چھوٹے کے امتیازات کو پاش پاش کر دیا۔ حضور کی تیسری انقلابی تعلیم ہے تعلیم کی حوصلہ افزائی، علم کی فضیلت۔ یہ تعلیم اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ نبی نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، دین کا ہو دنیا کا ہو جہاں سے بھی علم ملے وہ ایمان والے کے لیے گم شدہ چیز کی طرح ہے، کہ جس طرح ایک انسان کی چیز گم ہو گئی اور جب وہ مل جاتی ہے تو لپک کر اسے اٹھا لیتا ہے، اسی طریقے سے ایک ایمان والا وہ حکمت کی باتوں کو، علم کی باتوں کو وہ اپنی گم شدہ چیز کی طرح طلب کے ساتھ لپک کر ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو نبی نے اس طریقے سے حوصلہ افزائی فرمائی۔ نبی نے فرمایا العلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ نبی نے اہتمام دیا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں کے ذریعے مسلمان بچوں کو تعلیم دلوائی ہے۔ نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر علم قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اور علم کے تعلق سے قرآن نے بتایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے درجے اللہ بلند کرتا ہے۔ قرآن نے یہ سوال اٹھایا قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے، سیکھنے والے اور نہ جاننے والے، نہ سیکھنے والے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ چوتھی چیز انقلابی تعلیمات میں سے ہم کو یہ ملتی ہے کہ اس زمانے میں نکاح کو بری بات سمجھی جاتی تھی، نکاح نہ ہونے کو قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ لوگ سال ہر سال نہائے بغیر، صاف ستھرے کپڑے پہنے بغیر، خوشبو کے استعمال سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اس رہبانیت کے تصور کا خاتمہ فرمایا۔ دین کے حدود میں رہ کر دنیا سے نفع اٹھانا بھی دین ہے۔ حلال و حرام کے امتیازات کو سامنے رکھ کر، فرق کو سامنے رکھ کر دنیا سے نفع اٹھانا بھی دین ہے۔ نبی نے نکاح کو اپنی اور نبیوں کی سنت قرار دی ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے برکت والا نکاح جس میں خرچہ کم ہو۔ تو اللہ کے نبی نے حوصلہ افزائی فرمائی اور پاکی کو آدھا ایمان فرمایا، الطہور شطر الایمان،
حصہ ہے ایمان کا، دین کا پاکی صفائی۔ الغرض یہ 4 چیزیں ہوئی، اور نبی کی 5ویں چیز ہے انقلابی تعلیمات میں سے عورتوں کا احترام سکھایا نبی نے۔ کبھی نبی نے ازواج مطہرات پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کی عزت اور احترام کے سبق سکھائے۔ عورت کو کمتر انسان سمجھا جاتا تھا، بعض قبیلوں میں تو عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ نبی نے اور دین نے تصور دیا کہ مرد اور عورت ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا سے، اور حتیٰ کہ عورت کے عزت اور وقار کو ٹھیس اور دھبا اور داغ لگایا جاتا، یہ کہہ کر کہ حضرت حوا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، اور قرآن نے اس نسبت کو شیطان کی طرف کیا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، یہ محرک جو بنا وہ شیطان ہی بنا ہے۔ تو ماں باپ سے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہر انسان کو اللہ نے بنایا، اور عورت کو بھی انہی سے بنایا، تو عورت کو کم درجہ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا وقار ہمارا دین اور حضور نے بتایا، اور حتیٰ کہ نبی نے میراث کا حق دلوایا، اللہ نے ان کے حقوق میں میراث کے حقوق بتائے ہیں، اور حتیٰ کہ بالغ لڑکی اپنے نکاح سے متعلق رضامندی کا اظہار کر سکتی ہے۔ بالغ لڑکی کو حق دیا کہ نکاح کے لیے اس کی رضامندی شرط ہے، اس کی رضامندی کے بغیر ظلماً جبراً نکاح نہیں کروایا جا سکتا ہے۔ تو عورت کے بڑے بڑے حقوق دین اسلام نے سکھائے۔ اور 6ٹھی چیز جو انقلابی تعلیمات میں سے کئی ہیں، لیکن 6 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اور 6ٹھی چیز ہے نبی کی معافی درگزر۔ نبی نے تعلیم دی ہے صلح صفائی کی، نبی نے معافی اور درگزر پر اہمیت دی ہے۔ جیسا کہ کہنے والے کہتے ہیں، تم اتنا ہی لوگوں کو معاف کرو جتنا تم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہو۔ جو بندہ اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہوئے لوگوں کو معاف کرتا ہے، خدا بھی اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرتا ہے۔ نبی کے اخلاق میں سب سے اہم پہلو معافی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ نبی کو دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا۔ چند لوگ مل کر ایک چالاک اور عقل مند انسان کو دیوانہ کہیں، انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اور سردار انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جاتا، ساحر کہا جاتا، کاہن کہا جاتا، کیا کیا لقبوں سے نہیں پکارا گیا۔ نبی کی بیٹیوں پر طلاق کے ذریعے ظلم کیا گیا۔ حضرت حمزہ کا مسئلہ کرنے والے، کان، ناک اور دل، جگر کو کچا چبانے والوں کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ فرعون هذه الامة، ابو جہل کے بیٹے صحابی رسول بنے، اور حضور کے درگزر اور معافی ہی کے پہلو کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا اور اپنے سینے سے لگایا، اور وہ صحابی رسول بنے۔ قرآن نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ کی رحمت ہی کے بسبب آپ نرم خو ہیں، اگر آپ کے مزاج کے اندر سخت مزاجی ہوتی تو آپ کے آس پاس کوئی نہ بیٹھتا۔ فاعف عنہم، معاف کیجئے، واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور انہی سے مشورے میں، اپنے کام میں مشورہ طلب کیجئے، اور جب ایک کام پر جم جائیں اللہ پر توکل کیجئے، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی عفو درگزر کا نتیجہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، سب کو معاف کر کے اللہ کے نبی سب کے دل جیت لیے۔ الیوم یوم الملحمہ کے نعرے لگ رہے تھے، نبی نے فرمایا یہ نعرہ دو، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرم کرنے کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول ماننے والے ان کے ان انقلابی چیزوں کو اپناتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ ایک صاحب تھے دین اور دنیا کا علم رکھنے والے، لیکن جب نبی کی سیرت ذہنوں میں اور زندگیوں میں ہوتی ہے تو معافی اور درگزر پر وہ آمدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے اور موقع ہوا کہ خلی کی ضرورت پڑی، ٹرین کا سفر تھا، اور خلی کو انہوں نے پیسے بات کی اور چیزوں کو تھما دیا، اور وقت بہت کم تھا، تو جیسے ہی اپنی گاڑی اور سواری کی طرف، ٹرین کی طرف وہ دوڑے جا رہے تھے، تو وقت کم ہونے کی وجہ سے، رش زیادہ ہونے کی وجہ سے، جیسے ہی وہ ٹرین کے ڈبے کے پاس پہنچے اور وقت بہت ہی کم تھا، ٹرین نکل رہی تھی اور یہ نظر دوڑا رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تو خلی ہی نظر نہیں آ رہا ہے، اور ٹرین نکل گئی، اور اس کے بعد خلی آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو صاحب، رش زیادہ تھا، میں نے پوری کوشش کی لیکن تاخیر ہو گئی، معاف کیجئے۔ اب یہ چاہتے تو بڑے غصے کے لہجے میں برس پڑتے اور بجلی کی طرح گرج پڑتے، لیکن نبی کی سیرت ان کے ذہنوں میں تھی، ان کی تعلیمات میں تھی، تو فوراً معاف کر دیے اور کہنے لگے تم نے تو کوشش کی تھی لیکن کوشش کے باوجود بھی تم نہیں آ سکے، اس میں تمہاری غلطی کیا ہے؟
تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور آنکھیں چمکنے لگی اور کہنے لگے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو ڈانٹ دیتے ہیں، جو مار دیتے ہیں، لیکن آپ نے معاف کیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ دوسرے دن پھر اس ٹرین کے پاس آئے، اسٹیشن کے پاس، تو وہ انسان، وہ قلی سارے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اور دوسرے بھی لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے سامان کو اٹھا لو، لیکن وہ انکار کر کر یوں ہی کھڑا رہا۔ اور جیسے ہی وہ صاحب آئے دوسرے دن سواری پر سوار ہونے کے لیے، تو یہ آگے بڑھا اور ان کی چیزوں کو لیا، اور لے کر جب تک ٹرین نہیں گئی وہ باہر کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اور جو غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اس کے دل سے بھی اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور وہ صاحب کہتے ہیں اپنی زندگی میں کہ پوری زندگی مجھے یہ واقعہ یاد رہ گیا کہ جیسے ہی میں نے معاف کیا اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے اور اس کی آنکھیں چمکنے لگ گئی۔ اور کتنا بڑا کام ہوتا ہے معاف کرنا اور دل جیت لینا۔ تو مجھے یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی کہ میں نے ایک انسان کو معاف کر کے اس کا دل جیت لیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہیں۔ بلغ العلا بکمالی، کشف الدجا بجمالی، حسنت جمیع خصالی، صلو علیہ وآلہ، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى یا واسع الکرمی۔ تیرا ذکر کروں تو شفا ملے، تیری فکر ہو تو جزا ملے، تیرا نام لوں تو مجھے بقا ملے، تجھے تھام لوں تو خدا ملے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔